دوستوں آج ہم تفسیر قرآن کی سیریز کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 سے کریں گے۔ اتامرونا، کیا تم امر دیتے ہو، حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسونا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، الکتابہ کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، تاکلون تم عقل رکھتے ہو، تم سمجھتے ہو۔ یعنی کہ وہ تمام علماء و مشائخ جو تبلیغ در تبلیغ کیے جا رہے ہیں، لیکن تبلیغ کے لیکچر میں جو یہ عام لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، یہ ان نصیحتوں کو، ان احکامات کو اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ یعنی لوگوں کو سادگی کا درس دیتے ہیں لیکن خود عالیشان زندگی گزارتے ہیں۔ لوگوں کو فرعونوں اور یزیدوں کے قصے سناتے ہیں لیکن خود وقت کے یزیدوں کے سامنے کوفیوں والا کردار ادا کرتے ہیں۔ غرض ہر وہ کام جس سے یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ تنسونا کا مادہ ہے نون سین یہ، یعنی کسی چیز کی حفاظت کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنا ایک لازمی فریضہ ہے مومن کا۔ خواہشات کے دلدل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ ذمہ داری ہے ایک مومن کی۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے نفس پر اسلام اپلائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کو تبلیغ کرنی ہے۔ دوستوں آج اسلام کو جو دنیا بھر میں جگ ہسائی کا سامنا ہے، اس کی وجہ نہ تو اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے۔ کیونکہ دنیا نہ تو اسلام کو جانتی ہے، نہ قرآن کو، نہ سنت کو۔ دنیا کے سامنے تو ہم عام مسلمان، خاص طور پہ علماء اسلام ہوتے ہیں، یہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں کوئی رائے پیدا کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے اعمال اسلام کے روبرو نہیں، اس لیے بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال قرآن کے مطابق کر لیں، اپنے کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق کر لیں، تو لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم زور دیتا ہے ان مذہبی پیشواؤں کو، بلکہ ان کو موروث الزام ٹھہراتا ہے کہ تم دوسروں کو ان اقدار کی پابندی کی تاکید کرتے ہو، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ تم خود کس قدر ان اقدار کی پابندی کر رہے ہو۔ انہی علماء و مشائخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات جیسی کتاب دی گئی لیکن وہ اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر مقدس کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ کیونکہ گدھا کتابوں کی نمائش تو کرتا پھرے گا لیکن رہے گا گدھے کا گدھا ہی۔ یہی کیفیت اللہ کہتا ہے ان عالموں کی ہے جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن اپنی سیرت اور اپنے کردار میں تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے۔ یہ اس لیے کہ وہ نصیحت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، بلکہ یہ لوگ اس نصیحت، اس تبلیغ کو اپنا ذریعہ معاش بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو خدا کی طرف جانے والے راستے پر لے جائیں، الٹا یہ اللہ کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم ان علماء و مشائخ کے بارے میں ایک بات اور کہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو نصیحت اور تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن عملاً انہیں روکتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو معیوب حرکت سے نہیں روکتے، یعنی جو لوگ دوسروں کا مال حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں، یعنی کہ دولت مند، سرمایہ دار، جاگیردار یا عوام کا پیسہ چوری کرنے والے حکمران یا عہدیدار، یہ علماء و مشائخ ان کو روکتے نہیں، اس لیے کہ اس سے خود ان کے روزگار پر زد پڑتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ آگے کہتا ہے کہ بہت ہی برا کام یا بہت ہی برا کاروبار ہے جسے یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مذہب کو بھی ایک انڈسٹری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر ان کی مزید کیفیت بیان کرتا ہے کہ یہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی کاموں کی وجہ سے تعریف کریں، ان کاموں کی وجہ سے جن کو یہ سر انجام ہی نہیں دیتے۔ یعنی یہ خدا والے کہلاتے ہیں مگر ان کے کردار میں خدا کی صفات نہیں ہوتی۔ یہ خدا کے احکامات کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتے ہیں لیکن خود خدا کے احکامات کی اطاعت نہیں کرتے، فقط اس نصیحت کے کاروبار سے اپنی زندگی میں چاشنی بھرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن سارے کے سارے علماء کو غلط نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ اس منفی پہلو کے بعد قرآن کریم اگلی آیت میں مثبت پہلو کی طرف آتا ہے کہ کیسے تمہارے اندر جوہر انسانیت پیدا ہوگی۔ وہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو۔ اس لفظ کو ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اچھی طرح دیکھ لیا، جہاں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ساتھ،
صبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو جھیلتے چلے جانا، مگر ثابت قدم رہنا، اپنے مقصد پر ڈٹے لینا۔ اور صلات کا قرآنی مفہوم ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو مدد لو صبر اور صلات سے۔ وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ، لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بہت بڑی ہے، الا، مگر، علی الغاشعین، اس لفظ کا مادہ ہے خے شین این، یعنی کہ جھک جانا، اطاعت اختیار کرنا، عاجزی دکھانا، نگاہ یا آواز کا پست ہو جانا۔ تو مطلب صبر اور صلات ایک کٹھن راستہ ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خدا کی اطاعت میں جھک جاتے ہیں۔ آگے الذین، وہ لوگ جو، یا ظنون، اس لفظ کا مادہ ہے زوئیں نون نون، زن، جس کے معنی ہوتے ہیں گمان۔ گمان صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن اس لفظ کے آخر میں اگر ان یا انا کا حرف آ جائے تو وہ گمان جو یقین سے قریب ہو۔ تو یا ظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، ملکو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یقیناً وہ، الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے جو میرے نفس پہ پڑتا ہے، خدا کے احکامات ماننے میں پازیٹیو اثر میرے نفس پہ پڑتا ہے اور نہ ماننے میں نیگیٹو اثر میرے نفس پہ پڑتا ہے، یہ لوگ یقیناً اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ دوستوں، دین کی تبلیغ کرنے والے عالموں پر اللہ نے بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے۔ یہ اس لیے کہ تبلیغ میں آپ کی زبان اور الفاظ کا کام کم ہوتا ہے اور آپ کے کردار کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنایا گیا کہ ان کا کردار انسانیت کی معراج پہ تھا۔ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پہلے اپنے کردار میں لے کر آئیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کس طریقے سے لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ شکریہ۔